السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن. دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور سلسلہ ہے ہمارا قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا، جو الحمدللہ سورۃ النور تک پہنچ چکا ہے اور 26 آیات ہم اس کی کمپلیٹ کر چکے ہیں. آیت نمبر 27 سے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو نہ داخل ہو، اے ایمان والو لا تدخلوا نہ داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے، حتی تستأنسوا جب تک کہ اجازت نہ لے لو، وتسلموا اور سلام نہ کر لو، علی اہلہا گھر والوں کو، ذالکم خیر لکم یہ طریقہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون توقع ہے کہ تم اس نصیحت کا خیال رکھو گے. اچھا، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم ان کی اجازت حاصل نہ کر لو یا ان کی رضا نہ حاصل کر لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کہہ لو. یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم یاد رکھو گے، توقع ہے کہ تم خیال رکھو گے. اپنے گھروں سے مراد وہ ہیں جس میں ان کی بیوی رہتی ہو. اپنی والدہ کے گھر میں بھی بلا اجازت داخل ہونا منع ہے. علماء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں گھر جاتے وقت اپنی ماں سے بھی اذن مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. وہ بولا میں تو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی تم اجازت لے کے داخل ہوا کرو. وہ کہنے لگا کہ میں تو اس کی خدمت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی اجازت لے کے داخل ہوا کرو. کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ وہ کہنے لگا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اذن لے کے جایا کرو. یعنی کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنی بہت ضروری ہے. کسی کے کمرے میں بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنی ضروری ہے. اور آپ اپنے گھروں میں بلا اجازت جا سکتے ہو، وہاں پہ بھی جہاں آپ کی بیوی رہتی ہو. اپنی ماں کے کمرے میں بھی آپ بلا اجازت نہیں داخل ہو سکتے ہو. اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ماں کے کمرے میں بھی جانا ہے تو ان کے کمرے میں بھی اجازت لے کے داخل ہونا ہے، اپنے ماں کے کمرے میں بھی اجازت لے کے داخل ہونا ہے. اور یہ ایک ایتھکس ہے، یہ ایتھیکل رول ہے کہ آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو دروازہ کھٹکانا ہے، اور جب تک ان کی اجازت نہ ملے اس وقت تک آپ نے اندر داخل نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اس وقت تک آپ نے اندر داخل نہیں ہونا جب تک کہ اجازت نہ ملے. اور سلام کر لیا کرو. سلام کرنے سے فار ایگزامپل کچھ لوگ دور ہیں، جب تک بیل وغیرہ بجاتے ہیں تو آپ دروازہ کھٹکاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، اور جب تک کوئی آتا نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سلام کریں تو آواز نہ پہنچے، دور گھر ہو، زیادہ دور ہوں لوگ، ہو سکتا ہے سلام کریں تو آواز نہ آئے. تو آپ کیا کریں، آپ نا اجازت لے لیں. بہتر طریقہ یہ آپ اجازت لیں، دروازہ کھٹکائیں. جب بھی کوئی دروازے پہ آئے تو آپ اسے سلام کر لیں، اور یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. فَإِن لَمْ تَجِدُوا پھر اگر نہ پاؤ تم، فِيهَا أَحَدًا گھر میں کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا تو داخل نہ ہو اس میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ جب تک کہ نہ اجازت ملے تم کو، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا
اور اگر کہا جائے تم سے کہ ارجعوا فرجعوا، کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ. ہوا ازکا، یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے. پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو تم کرتے ہو، اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہاں سے معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کے بنیادی اسباب پر پہرا بٹھانے کے لیے کچھ احکام دیے جا رہے ہیں. ان میں سب سے پہلا یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لینا ضروری ہے. اس میں ایک تو حکمت یہ ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں بے جا مداخلت نہ ہوگی جس سے اسے تکلیف پہنچے، اور دوسرے بلا اجازت کسی کے گھر میں چلے جانے سے بے حیائی کو بھی فروغ مل سکتا ہے. اور اجازت لینے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ باہر سے السلام علیکم کہا جائے. ہاں اگر یہ خیال ہو کہ گھر والا سلام نہیں کر سکتا، اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ گھر والا سلام نہیں سن سکے گا اور اجازت دستک دے کر یا گھنٹی بجا کر لی جا رہی ہے، تو جب گھر والا سامنے ہے تو اس وقت آپ سلام کر لیں. اچھا، نیکسٹ آیت میں ہے کہ اگر کوئی اگر گھر کسی اور کا ہے اور بظاہر خالی معلوم ہو رہا ہے، تب بھی اس میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں. اول تو ممکن ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی موجود ہو اور نظر نہ آ رہا ہو، اور اگر موجود نہ بھی ہو تو بھی کسی اور کے گھر میں اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. لیس علیکم جناح ان تدخلوا، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس میں کہ داخل ہو تم، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ فیہا، جن میں کوئی رہتا نہ ہو، جن میں متاع، سامان یا فائدہ ہو، لکم، تمہارا، واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو. اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر گناہ نہیں جب تمہارے فائدے کی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اچھا، اگر کوئی گھر کسی اور کا ہے اور بظاہر خالی معلوم ہو رہا ہے تب بھی اس میں بلا اجازت داخل ہونا چاہیے، ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا، اب یہاں سے جو اس آیت ہے اس سے مراد وہ عوامی مقامات ہیں جو کسی ایک شخص یا اشخاص کی ملکیت نہیں ہوتے، بلکہ عوام کو ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے. مثلا عوامی مسافر خانے، ہوٹل کے بیرونی حصے، ہاسپٹل، ہسپتال، ڈاک خانے، پارک، مدرسے وغیرہ. اجازت طلب کرنے کے مفصل احکام معرف القرآن میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں ہم. قل للمؤمنین، کہو مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں، ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی، ذالک ازکا، یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے، لہم، ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں. اے نبی، مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے. اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نظریں نیچی کریں، نظروں کی حیا کریں، نظریں نیچی کریں اور حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے.
اور جو بھی انسان جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور کہو مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگار. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ، اور مانے رکھیں بکل اپنی اوڑھنیوں کے. عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر. وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ ظاہر کرے. زِينَتَهُنَّ، اپنا بناؤ سنگار. إِلَّا لِبُؤُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے. او آبائهن، یا اپنے باپوں کے. او آباء بؤولتهن، یا شوہروں کے باپوں کے. او ابنائهن، یا بیٹوں کے. او ابناء بؤولتهن، بعولتهن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے. او اخوانهن، یا اپنے بھائیوں کے. او بنی اخوانهن، یا اپنے بھتیجوں کے. او بنی خواتهن، یا اپنے بھانجوں کے. او نسائهن، یا اپنی عورتوں کے. او ما، یا ان کے سامنے جو. ملکت ایمانہن، ان کی ملک یمین میں ہو. اب التابعین، یا ان خادموں کے سامنے جنہیں. غیر اولی الاربات، خواہش نہ ہو عورتوں کی. من الرجال، خواہ مرد ہی کیوں نہ ہو. اب الطفل، یا ان بچوں کے سامنے. الذین لم یظہروا، جو ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. علی عورات النساء، عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے. ولا یضربن، اور نہ مار کر چلیں زمین پر. بارجلہن، اپنے پاؤں. لیعلم، اس طرح کہ ظاہر ہو. ما یخفین من زینتہن، وہ زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کے حضور سب مل کر. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اچھا، اس آیت کو دیکھتے ہیں. اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے. اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے خامن، باپ، خامدوں کے باپ یعنی سسر، بیٹے، اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی ستیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، ایسے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو. اے ایمان والو، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا، وہ اشیاء مراد ہیں مطلب اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے. اس سے وہ اشیاء مراد ہیں جن کا پردے کے باوجود چھپانا ممکن نہ ہو، جیسے پردے کا لباس، بات کرتے وقت آواز، یا کچھ لیتے دیتے وقت ہاتھ. ٹھیک ہے. اب یہاں سجاوٹ سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں جن پر زیور پہننا چاہتا ہے یا خوش نما کپڑے پہنے جاتے ہیں. لہذا اس آیت کریمہ نے عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ
غیر محرم مردوں کے سامنے اپنا پورا جسم کسی ایسی چادر یا برقعے سے چھپائیں جو ان کی سجاوٹ کے مقامات کو چھپا لے. البتہ ان مقامات سے کوئی حصہ کام کاج کے دوران بے اختیار کھل جائے یا کسی ضرورت کی وجہ سے کھولنا پڑے تو اسے یہ کہہ کر مشتنہ قرار دیا گیا ہے کہ سوائے اس کے کہ جو خود ہی ظاہر ہو جائے. تفسیر ابن حریر رحمۃ اللہ کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ چادر ہے جو عورت نے اوڑھی ہو یا اس کو چھپانا ممکن نہ ہو. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت عورت کو اگر اپنا چہرہ اور ہتھیلیوں تک ہاتھ کھولنے پڑے تو اس آیت نے اس کی اجازت دے دی ہے. لیکن چونکہ چہرہ ہی عورت کا اصل حسن کا مرکز ہوتا ہے اس لیے عام حالات میں اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. جیسے سورۃ احزاب میں اللہ پاک فرما رہے ہیں البتہ صرف ضرورت کے موقع پر اسے کھولنے کی اجازت ہے، اور اس حالات میں بھی مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں جیسا کہ پچھلی آیت میں گزرا ہے. اب یہاں سے ان افراد کی فہرست اللہ پاک دے رہے ہیں جن میں عورتوں کو پردہ کرنے کی جن سے ضرورت نہیں ہے. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، لہذا غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ضروری ہے. لیکن چونکہ متعدد احادیث سے ثابت ہوا ہے کہ غیر مسلم عورتیں ازواج مطہرات کے بعد ضائع کرتی تھیں، اس سے امام راضی اور امام آلوسی نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اپنی عورتوں سے مراد اپنی میل جول کی عورتیں ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کافر، ان سے پردہ واجب نہیں ہے. اور اس سے مراد باندیاں ہیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں. ان سے مراد وہ باندیاں ہیں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم. بعض فقہ نے اس میں غلاموں کو بھی شامل کیا ہے. اور لاسٹ میں جو یہاں پہ یہ ہے کہ ایسے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں. اس کے مطابق یہ کہ اس زمانے میں کچھ بے عقل قسم کے لوگ ایسے ہوتے تھے جو کسی والے کے گھر والے کے اس لیے پیچھے لگ جاتے تھے کہ انہیں کھانا کھلا دے، یا کسی مہمان کے توفیلی بن کے کسی گھر میں چلے جاتے تھے اور کھانے کے ساتھ انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، ان میں کوئی جنسی خواہش نہیں ہوتی تھی. البتہ امام شبیر نے فرمایا اس سے مراد وہ نوکر چاکر ہیں جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ ان کے دل عورتوں کی طرف مائل نہ ہوتے ہوں. اور نیکسٹ ہے ایسے لڑکے جو عورتوں کی باتوں سے پوشیدہ نہ ہو، یعنی کہ وہ نابالغ بچے جن کو بھی مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کا کچھ پتہ نہ ہو. اور لاسٹ میں ہے کہ ایسی زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہو، یعنی اگر پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہے تو اس طرح نہ چلے کہ پازیب کی آواز سنائی دے یا زیور دوسروں سے ٹکرا کر بجنے کی آواز غیر مرد سنے. تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے مکمل عورتوں کی رہنمائی کی گئی ہے کہ کس طرح سے ان کو رہنا چاہیے. یہ کچھ رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا مطلب فار ایگزامپل دادا، نانا، بیٹوں میں پوتے، پر پوتے، نواسے، بھائیوں میں سگے بھائی، سوتیلے بھائی، ماجے بھائی، وہ تمام رشتہ دار جس سے عورت کا نکاح حرام ہے، ان سے حجاب کا مطلب ان سے پردہ کرنا لازمی نہیں ہے. چنانچہ اس میں جو مذکورہ 8 رشتہ دار ہوتے ہیں جن میں سگے چچا، سگے ماموں، دادا اور رضاعی رشتہ دار بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جن چیزوں سے غیر مردوں کے صنفی جذبات مشتعل ہوں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو ایسی یعنی کہ بدکار عورت ہے. کہ ایک مکمل آیت ہے جس میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ایک عورتوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے، کس طرح سے مومن عورتوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے کہ ان کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اپنے اوپر ایک بڑے سے دوپٹے کو اوڑھ لینا چاہیے. نارملی بھی اپنے آپ کو اوڑھنیوں سے اوڑھ کر اپنے سینوں کے اوپر دوپٹہ ڈال لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور باہر خوشبو لگا کے بھی نہیں جانا چاہیے. حدیث سے یہ ہوتا ہے اسپیشلی اگر اس کے اندر وہ اس لیے عطر لگا کر راستے سے گزرے کہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو، تو ایسی عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے مطابق بدکار کہا گیا. اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، اور نکاح کر دیا کرو ان مردوں اور عورتوں کا جو مجرد ہوں تم میں سے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ،
اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کا جو صلاحیت رکھتے ہوں، يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر ہوں گے یہ مفلس تو غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہے بڑی وسعتوں کا مالک، سب کچھ جاننے والا۔ اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو، اور اپنے لونڈی غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہوں، اور اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ ان پر اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ مجرد لوگوں میں کبارے جو سن بلوغت سے زیادہ عمر کے ہو گئے ہوں، طلاق یافتہ، بیوہ یا رنڈوا وغیرہ سبھی شامل ہیں۔ اسلام ایسے لوگوں کے نکاح کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے کچھ جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے اور نکاح کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی خانہ داری کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نگاہ نیچی رکھنے اور شرم گاہ کی حفاظت کے لیے خوب ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے، روزے اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے یہ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو سن بلوغت سے زیادہ عمر کے ہو گئے ہوں، یا طلاق یافتہ ہوں، یا بیوہ ہوں، یا رنڈوا ہوں، ان سب کو کی اللہ پاک حدیث کی روشنی میں رہنمائی کی گئی ہے کہ ان سے نکاح، کیسے لوگوں کا نکاح کر دینا چاہیے۔ کچھ جوان ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ بن مسعود جو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نکاح کے لیے ہم خدمت میں رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہمارے پاس کچھ نہ تھا، تو اللہ پاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں تم میں سے اگر کوئی خانہ داری یعنی کہ کوئی اپنے کچن کو بس ٹیبل رکھ سکتا ہو، اتنی استطاعت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نیچی نظر رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو روزے سے کیا ہوگا، اس کی شہوت کو ٹھنڈا رکھیں گے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نکاح کرو، یہ نہیں کہا کہ نکاح کر لو، تو اس سے عورت کے نکاح کے لیے خواہ کسی بھی عمر کی ہو، ولی ہونے کی شرط معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت جو ولی کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، یعنی کہ کسی ولی کا ہونا ضروری ہے، کوئی بڑا سرپرست ضرور ہو جس کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ بعض مفسرین نے اس سے اللہ کا وعدہ قرار دیا ہے کہ جو اس جو نوجوان ہو اور اس وجہ سے نکاح نہ کرتا ہو کہ وہ کر نہیں سکتا، کہ وہ خانہ داری اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکتا، تو اللہ پاک کا یہ وعدہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ یقین رکھے کہ رزق کی تنگی اور وسعت کا انحصار نکاح کرنے سے یا نکاح نہ کرنے سے نہیں ہے، یا کمانا پڑے جانے سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکاح میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، اللہ پاک نکاح میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ پاک اسے اس سے غنی کر دیں گے۔ فِي الَّذِينَ، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ، لا يجدون نکاحا، جو نہیں رکھتے نکاح کی قدرت، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، حتیٰ کہ غنی کر دے انہیں اللہ اپنے فضل سے۔ والذین، اور وہ جو یبتغون، خواہش رکھتے ہیں، الکتاب، مکاتبت معاہدہ آزادی کی، مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر پاؤ تم ان میں بھلائی۔ وَآتُوهُمْ، اور دو تم انہیں، مِن مَالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے، الَّذِي آتَاكُمْ، جو اس نے تمہیں دیا ہے، وَلَا تُكْرِهُوا، اور نہ مجبور کرو تم، فَتَيَاتِكُمْ، اپنی لونڈیوں کو، عَلَى الْبِغَاءِ، بدکاری پر، اردنا
تحصونا چاہتی ہوں وہ پاک دامن رہنا، لتبتغوا اس غرض سے کہ تم حاصل کر لو تم عرض الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا فائدہ، وَمَن يُكْرِهُنَّ اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ اس بنا پر کہ وہ مجبور کی گئی ہیں، غفور الرحیم معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ نکاح کا سامان نہیں کر پاتے انہیں زنا سے بچے رہنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتبت کرنا چاہیں تو اگر تم ان میں بلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ کے مال سے جو اس نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دو، اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا اللہ اور تو اگر تم ان لوگوں میں بلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ کے مال سے جو اس نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دو، اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنی دینی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان پر جبر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسلام نے لونڈیوں یا غلاموں کے وجود کو معاشرے میں کم از کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ مکاتبت کے لغوی معنی ہے باہمی تحریر سے، جیسے کوئی غلام اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ اپنی آزادی کے بدلے میں اتنی مدت میں بالاقساط یا نقد ادا کر دوں گا، ایسی صورت میں مالک کو درخواست قبول کرنی چاہیے۔ اس چھوٹے سے فکر سے ثابت ہوتا ہے کہ جو مال انسان کے پاس ہے اس کی بھی اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کے مال سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مال انسان کے پاس ہے اس کی بھی اصل ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ پاک جو فرما رہا ہے تم اپنی لونڈیوں اگر تمہاری پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنے دنوی فائدے کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اس میں اللہ پاک اس میں اصل میں یہ کس کانٹیکس کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی رئیس منافقین کے پاس لونڈیاں تھیں جن سے حرام پیشہ کراتا تھا، وہ لونڈیاں مسلمان ہو گئی تو انہوں نے زنا سے انکار کر دیا، تو وہ ان پر سختی کرتا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ زنا کرانا ویسے بھی برا ہے، مگر اس صورت میں گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے جب اس کو جبر سے کروایا جائے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ اور یقیناً نازل کیے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسے احکام، مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا جو واضح ہیں، من الذین خلوا اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتلانے والی آیات نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور متقین کے لیے نصیحت بھی نازل کی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، مثل مثال نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح اس کے نور کی ایسے ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں رکھا ہوا چراغ، المصباح فی زجاجہ یہ چراغ ایک فانوس میں ہو، الزجاجۃ کأنہا وہ یہ فانوس ایسا ہو جیسے کوکب دری یوقد ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا روشن کیا جاتا ہو، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی،
يكاد زيتها يضيء، اور نہ غربی قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے گا. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، خواہ نہ چھوئے اسے آگ. نور علی نور، روشنی پر نور، روشنی پر روشنی. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، رہنمائی عطا فرماتا ہے اللہ اپنے نور کی جسے چاہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ